عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ تمام احباب ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ بندگان خدا، عاشقان مصطفیٰ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں جلا کر یہاں میں تشریف لانے والے خوش قسمت مسلمانوں، آج کی اس مختصر نشست میں ہم جس موضوع پہ اظہار خیال کریں گے اس کا عنوان ہے قادیانی دنیا کا سب سے خطرناک کافر۔ حاضرین گرامی، کفر مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر اسلام پر مختلف انداز میں حملہ آور ہوتا رہا ہے۔ کبھی وہ ابو جہل کی للکار کی صورت میں سامنے آیا ہے، یہ ریزوننس بند کر طریقہ ریپیٹ آ رہا ہے، بند کر۔ مختلف انداز میں حملہ آور ہوتا رہا ہے۔ کبھی وہ ابو جہل کی للکار کی صورت میں سامنے آیا ہے، کبھی وہ ولید بن مغیرہ کی گندی زبان کے روپ میں آیا ہے، کبھی اس نے امیہ بن خلف کی ظلم و زیادتی کا روپ دھارا ہے، کبھی وہ عبداللہ ابن ابی کی منافقت کا روپ اس نے دھارا ہے، اور کبھی وہ ابن شبا کے روپ میں آیا ہے۔ لیکن غلام ہندوستان میں جب مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، عقائد اسلامیہ، دین اسلام اور حب رسول اس امت کے دل سے نکالنے کے لیے اس غلامی کے دور میں انگریز نے مسلمانوں پر ایک انوکھا، اچھوتا اور یونیک حملہ کیا جو تاریخ میں جس کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ کفر کا یہ انداز کیا تھا؟ روایتی ہتھ کنڈے توڑ دیے، تاریخی ہتھ کنڈے توڑ دیے، نئے روپ میں سامنے آیا۔ وہ روپ کیا تھا؟ کفر نے داڑھی رکھ لی، کفر نے اپنے سر پہ امامہ سجا دیا، کفر قرآن پڑھنے لگا، کفر حدیث پڑھنے لگا، کفر نے ایک بغل میں قرآن لے لیا، دوسرے بغل میں حدیث کی کتابیں لے لی، کفر درس قرآن دینے لگا، کفر درس حدیث دینے لگا۔ کفر کے ہاں حمد و نعت کی محفلیں منعقد ہونے لگی، کفر نے اذان دینی شروع کر دی، کفر نے مسجد بنا دی، کفر نے مینارے بنا دیے، کفر نے نماز پڑھنی شروع کر دی، کفر نے روزے رکھنے شروع کر دیے، کفر نے حج کرنا شروع کر دیا، کفر نے زکات دینی شروع کر دی، کفر نے مسلمانوں کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانی شروع کر دی، کفر حج کرنے لگا۔ غرض کے کفر نے ایک ایسا روپ دھارا مسلمانی کا، اور یہ روپ دھار کر کفر نے مسلمان معاشرے کے اندر چھلانگ لگا دی، اور اس طرح گھل مل گیا کہ بالکل غائب ہو گیا، اور عام آدمی کے لیے کفر
اسلام کے اندر تمیز کرنا مشکل ہو گئی. جس طرح میرے جیسا ایک شخص گولڈ اور رول گولڈ میں فرق نہیں کر سکتا، اس طرح ایک عام آدمی مسلمان اور قادیانی کے اندر تمیز نہیں کر سکتا. بڑا ہی گنجلک قسم کا اور بڑا ہی خطرناک قسم کا کفر ہے. وہ کیسے؟ آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا باہر جا کے دیکھ کون آیا. بیٹا آ کے کہتا ہے مجھے پیٹرک آیا ہے، سیمسنگ آیا ہے، جانسن آیا ہے. آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے کہ میرا ملاقاتی ایک عیسائی ہے. بیٹا آ کے کہتا ہے مجھے بوٹا سنگھ آیا ہے، رام سنگھ آیا ہے، لتا سنگھ آیا ہے. آپ اندر بیٹھے سمجھ کے میرا ملاقاتی ایک سکھ. بیٹا آ کے کہتا ہے مجھے رام داس آیا، منشی داس آیا ہے. آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے میرا ملاقاتی ایک. بیٹا آ کے کہتا ہے مجھے محمد حسین ہاشمی آیا. آپ جذبہ اشتیاق کے ساتھ اٹھتے ہیں، جذبہ محبت کے ساتھ اٹھتے ہیں اور اپنے کے باہر جاتے ہیں، لیکن تعجب میں رہ جاتے ہیں سامنے قادیانی ملعون کھڑا ہے. اب سوچنے کا نقطہ یہ ہے کہ پہلے 3 کافر آئے، آپ نے ان کے ناموں سے پہچان لیا، شکل دیکھ کے بغیر پہچان لیا یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے. لیکن قادیانی ملعون آیا، آپ اس کو نہیں پہچان سکے. جذبہ محبت کے ساتھ اٹھ کر باہر گئے، لیکن اس کو آپ کو دھوکہ دے دیا، آپ کو ایک دبان کے اندر ڈال دیا. اس سامنے قادیانی اپنی منحوس شکل لیے کھڑا. آپ ایک ہندو سے پوچھتے ہیں تیری عبادت کا کیا نام ہے، کیا کہے گا وہ؟ یار وہ تو میرا ساتھ دینا مندر ہے. کسی سکھ سے پوچھے تیری عبادت کا کیا نام ہے، گردوارا. کسی عیسائی سے پوچھے تیری عبادت کا کیا نام ہے، گرجا. مذہبی بلوچ سے پوچھے تیری عبادت کا کیا نام ہے، وہ پورا پھٹا ہوا منہ کھول کے کہے گا مسجد. آج تک تاریخ کے اندر وہ کافر ایسا آیا ہے جس نے اپنی عبادت کا مسجد کہا ہو، وہ لوگ مسلمانوں. یہ واحد کافر ہے جو اپنی عبادت کا مسجد کہتا ہے. آپ ہندو سے پوچھے تیری کتاب کا کیا نام ہے، وہ کیا کہتا ہے، وید. کسی سکھ سے پوچھے تیری عبادت کا کیا نام ہے، وہ کیا کہتا ہے، گرنتھ. کسی عیسائی سے پوچھے تیری عبادت کا کیا نام ہے، وہ کیا کہتا ہے، انجیل. کیا کہتا ہے وہ، انجیل. قادیانی سے پوچھے وہ اپنا خلیص منہ کھول کے کہے گا قرآن مجید. ہندو سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہتا ہے ہندو مت. سکھ سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا سکھ مت. عیسائی سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا عیسائیت. یہودی سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا یہودیت. قادیانی ملعون سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، یہ کہے گا اسلام. یہ قبضہ گروپ ہے، قبضہ گروپ ہے. اور ہمارے 5 مرلے کے پلاٹ میں وہ قبضہ کر رہے ہیں. ہم رو رو کے مر جاتے ہیں، چیختے ہیں، جلاتے ہیں، دروازے کر کے جاتے ہیں، محلے کو اکٹھے کرتے ہیں. میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا اور لوگوں محمد عربی کے پورے دل پہ قبضہ ہو گیا. یہ مسلمان آ کے نہیں کون تھا. نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، قادیانی ملعون پہ لعنت. بے شمار. یہ مسلمان آنکھیں نہیں کھولتا. یہ کیوں مہیا بن گیا؟ یہ قادیانیوں کی دعوے اس 2 کروڑ شہر لاہور کے اندر صبح شام پھر رہی ہیں. صرف لاہور کی بات کرتا ہوں، یہاں پر ان کے 300 سے زیادہ مراکز ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے اماموں کے مقبر ہے وہ جہاں مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ لاہور کے انتہائی برکت ہے. وہاں پر درجنوں گاڑیاں ارد گرد کے علاقوں سے، سرحدی دیہاتوں سے اکٹھی کر کے لائی جاتی ہیں اور نعوذ باللہ انہیں اسلام قبول کرایا جاتا ہے. وہ توبہ کرتے ہیں پہلے دین سے، اقرار کرتے ہیں کہ کفر کرتے تھے، اللہ کے رسول کو آخری نبی مان کے کفر کرتے تھے. پھر ان کو بیعت کرائی جاتی ہے اور نئے اسلام میں داخل کیا جاتا ہے. ہر سال کم از کم پاکستان کے اندر 10,000 مسلمان قادیانی ہو جاتا ہے.
कादियानी हो जाता। हमारे सामने लोग लुट रहे हैं, इमामों पर डाके पड़ रहे हैं, आका करीम की उम्मत लुट रही है, लेकिन इस मुसलमान ने भी ऐसी आंखें बंद की हैं कि ये क़यामत से वो पहले उठने का नाम नहीं लेता। क्या वजह है इसकी? इसने इसको अपना दीन तस्लीम ही नहीं किया, इसे मोहब्बत नहीं नबी पाक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखें, खतरे नबूवत का काम कौन करेगा? जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। जो काम नहीं करता उसे मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत खींच के लाती है इंसान को यहां पर। उसने कुरान पढ़ दिया, तहरीफ कर दी, कुरान को इत्तेदादी करने में का लबास पढ़ा दिया, अहादीस को पसंद कर दिया। मिर्जा अपने आप को नबी रसूल कहे, मिर्जे की बेटी अपने आप को सैयदतुन निसा लिखे, मिर्जे की बीवी उम्मुल मोमिनीन लिखे अपने आप को, मिर्जे के शादी को सहाबा कहा जाए, मिर्जे की बकवास को हदीस कहा जाए, कुरान कहा जाए। और ये मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर यूं सोया है, क्या अल्लाह इसे छोड़ देगा? ये सारा कुछ हमारे सामने हो रहा है, हमें कोई परवाह नहीं। चोट उसे पड़ती है जिसकी उम्मत है, और ये उम्मत हजूर को अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी है। अरे ये जो रेवड़ के रेवड़ जा रहे हैं, इधर पाकिस्तान का रोना रो रहा हूं, यूरोप जाके देखो लूट लिया। वो अफ्रीका जो सैयदना उस्मान गनी ने फतह करके दिया था, वो इन्होंने लूट लिया। रशिया में ये पहुंच गए, ये उनकी जुड़ी हुई तंजीमें इतना सख्त नज़्म नस्क है कि बंदे को अपने शिकंजे में कदम आपका ये रहा था, इनके नक्शे को बर्बाद होगा। यहां पे 5-7 बंदे इनके तैनात होंगे जो रिपोर्ट देते हैं इस इलाके की। यहां तक रिपोर्ट होती है कि हमने रावलपिंडी के कादियानी को पकड़ा, उसकी डायरी छीनी, तो उस दिन की रिपोर्ट उसने लिखी थी कि आज मैं 8 मुसलमानों से मिला, जिनमें से 2 ने मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनी, 2 ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, और 2 ने अगली दफा मिलने का वादा भी कर लिया, और 2 को देखा कि वो इसमें दिलचस्पी ले रहा है। अब इन 6 पर मैं कल फिर मेहनत करूंगा। जुल्म बच्चे जल रहा है, कूचो हो बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। तौहीन रसालत पे मुस्लिम तेरी खामोशी, तौहीन रसालत पे मुस्लिम तेरी खामोशी, क्या मोहब्बत शाहिद औलाद का बयान यही? भाई ये नमाजें पढ़नी है ना आपने, आप क्या कुछ कहें भाई साहब उसमें जगह दे दे, हमने नमाजें पढ़नी है, अल्लाह ठीक है जगह दे दे, हमने नाते पढ़नी है जगह दे देगा, तलावतें करनी है जगह दे देगा, तस्बीहात पढ़नी है जगह दे देगा, कुरान पढ़ना जगह दे देगा। लेकिन जहां मोहम्मद का नाम आएगा और मोहम्मद के निदान का बात आएगा, उसकी आंखें खून उगलना शुरू कर देंगी। समझे इस बात को, इबादत से कुफ्र का कुछ नहीं बिगड़ता। क्या कहते हैं? और जब बदर में सहाबा आए थे, एक सहाबी भी कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मस्जिद नबवी में आऊं, मस्जिद में नहीं, मस्जिद नबवी में बैठकर इबादत करता हूं, फतह की दुआएं करता हूं, तलावत करता हूं, आपकी हदीस पढ़ता हूं। फिर क्या होता? अब फर्ज हर एक पर, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, ये चोट उस पर पड़ती है जिसकी उम्मत है। और वो ये भी कह गए, हदीस पाक का फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिसे मेरी उम्मत की परवाह नहीं, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारे जिम्मे लगाया, आपके जिम्मे, हर बंदे के जिम्मे दूसरी उम्मत लगाई, इनका ध्यान करना है। अब हमारे सामने रसूलुल्लाह की उम्मत लुटते रहे, उनकी नबूवत के कुत्ते भौंकते रहे, और हम कानों के अंदर रुई डालकर बैठे रहे, हम भी फिर उसी तरह के होंगे। कुरान पाक पे जगह पे अल्लाह ताला एक कौम पर गज़बनाक होता है और कहता है कि बन जाओ बंदर और खंजीर। मुफस्सिरीन कहते हैं बंदर वो बने जो जुर्म करते थे, और खंजीर वो बने जो जुर्म होते देखकर खामोश रहते थे। अरे उन्हें तो उस
کی بھی ایمان کی فکر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعوت اسلام دی. اس بدبخت نے آپ کے چہرے انور پہ تھوک دیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سے تھوک کو صاف کیا اور کہا تو نے اپنا غصہ نکال لیا, اب تو کلمہ پڑھ لے, محمد تجھے جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. انہیں تو اس کی بھی فکر تھی, انہیں تو اس کی بھی فکر تھی. سرور کونین کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا, آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عورت ہے. فرمایا میں بھی جانتا ہوں یہودی عورت ہے لیکن دنیا سے ناکام جا رہی ہے. ان کی آنکھوں میں تو اس کافرہ کے لیے بھی آنسو تھے. ہماری آنکھ میں اس لٹتی ہوئی امت کا کوئی آنسو نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. تو یہاں پر ایمان کی طاقت ہی نہیں. اقبال نے کہا تھا بائے ناکامی بدائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بائے ناکامی بدائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو دوستوں میں بات کر رہا تھا قادیانی دنیا کا سب سے خطرناک کافر. سرویتا کے مضافاتی علاقے میں 1974 کی تحریک جب چلی تو ایک قادیانی مسلمان ہو گیا. مسلمانوں نے اسے ہاروں سے لاد دیا, نوٹوں کے ہاروں سے, پھولوں کے ہاروں سے لاد دیا. مسجد میں لے کے آئے, مسلمان تھا, اس کا ماتھا چھوما, اس کے ہاتھ چھومے, آج یہ ملت اسلامیہ میں داخل ہو گیا. ایک بڑے شہر میں, پورے شہر میں اس کو گھمایا گیا, تشہیر کی گئی. وہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتا, قرآن پاک پڑھتا, قاری صاحب نہ ہوتے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھا دیتا, اذان بھی دے دیتا. 10 سال گزر گئے. 10 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا. مسلمانوں نے اس کو غسل دیا, کفن دیا, جنازہ اٹھایا, جنازہ پڑا, قبرستان دے گئے. قبر کے اندر اتارا جب اس کو تو امام صاحب نے اس کا چہرہ پکڑ کر قبلہ رخ کیا. وہ کہتے ہیں میں امام قبلہ رخ کیا تو ایک جھٹکا لگا اور اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا. میں نے کہا پتہ نہیں میرا پاؤں لگ گیا. میں نے دوبارہ اس کا چہرہ پکڑ اس طرف کیا, وہ پھر جھٹکا لگا, واپس آ گیا. تیسری دفعہ میں نے ایکسپیریمنٹلی اس کو پوری طاقت سے پکڑ کے مروڑا یوں اور اس کو زمین کے ساتھ لگایا دوسری طرف پوری طاقت لگا کے, لیکن میری طاقت فیل ہو گئی. غیبی طاقت نے پوری طاقت سے اس کو مروڑ دیا. میں نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے. واپس آئے, اس کی بیوی کو پکڑا کے بتا. بیوی ہر راز کی رات دار ہوتی ہے, یہ کون تھا؟ اس نے کہا یہ قادیانی تھا, اس نے روپ دھارے رکھا مسلمانوں کا. بلکہ یہ زیادہ خطرناک ہو گیا تھا کہ یہ علاقے کی آپ کی ساری رپورٹیں اپنے مرکز میں پہنچا دوں. یہ دیکھ میں سے دانا دکھا رہا ہوں آپ کو. 10 سال مسلمان بنا رہا, کوئی نہ پہچان سکا. گنجر بن گیا, مسلمانوں نے غسل دیا, کفن دیا, کندھوں میں سوار ہو کے مسلمانوں کے جنازہ تک گیا. نماز جنازہ اس کی پڑی, قبر اس کی کھود دی گئی, اس میں اتارا گیا, پھٹے رکھے مٹی ڈالی اس کو, لیکن حرام کا تھا قادیانی, پتہ نہیں لگنے دیا. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی. مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. یہ ساری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ساری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. 20-22 سال کی بات ہے. میرے ایک دوست نے شام کوٹ کا ایک آدمی میرے پاس بھیجا, یار اس کا ایک مسئلہ حل کر دیں. ایک قادیانی عورت کے ساتھ میرا عشق ہو گیا. اس نے کہا میں تیرے لیے قادیانیت میں لعنت بھیجنے کے لیے تیار ہوں. وہ مسلمان ہو گئی. میں نے اپنے گھر والوں سے کہا چلو
सवाब मिल जाएगा। वालिदैन भी राजी हो गए, हमने शादी कर, शादी हो गई। 2 साल बाद मैं इंग्लैंड चला गया। उसके बाद मैंने बेबी बच्चों को भी बुला लिया वहीं पे। 20 साल 22 साल वहां पर रहे हम, 4-5 बच्चे। 25-24 साल गुजर गए। फिर वो मुझे कहने लगी कि मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूं। मैंने कहा क्या सरप्राइज? कहने लगी मैं कादियानी हूं। और मुसलमानों कुछ तो होश करो और ये आंखें खोल दो। आप इन आंखों के पपोटों में जो भारी पत्थर है इन्हें चकर के फेंक दो। इन कानों से समातों के ताले तोड़ दो। उठो, वरना ऐसा हशर होगा कि हम रशिया का हशर भी भूल जाएंगे जो मुसलमानों का वहां हुआ। शाम का हशर भूल जाएंगे, इराक का हशर भूल जाएंगे, कश्मीर का हशर भूल जाएंगे। ये कौम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गद्दार है, बेवफा है। इसीलिए पूरी दुनिया में मशरक से मगरब, शमाल से जनूब अल्लाह ने मुसलमान के कान पकड़वा रखे हैं और कुफर को कहा इसकी बेटी बेटी करते हैं। ये मेरे मोहम्मद के बेवफा हैं, ये बेगैरत हैं, बेतमीयत हैं। मारा इन्हें जितना मार सकते हो, पूरी मन को मार पड़ रही है। ना इज्जत महफूज है, ना किरदार महफूज है। घर इनके बलडोज हो गए, कैंपों में पड़े हैं। कुफर कहीं 5 लाख घुसरे, पहुंचनिया में 5 लाख। समझ भी आ रही है आपको नहीं? इराक में 5 लाख मारा, अफगानिस्तान में 22 लाख मारा उसने, कश्मीर में 1000 कब्रें बना दी उसने। किस किस जगह का जिक्र करूं, लेकिन शर्म फिर नहीं आ रही। बीमार क्यों बढ़ रही है? और मेरा ख्याल आएगी भी नहीं, सोच भी नहीं होगी। क्या हुआ न्यूजीलैंड में? और कुछ शिकारी इस तरह कुत्ते भी नहीं मारता। पढ़ना क्या वो वहां पे? असला खत्म हो गया, वरना उसने एक भी नहीं छोड़ना था। और मुस्कुरा रहा है। वो एक आम आदमी नहीं है, वो अल्लाह का अज़ाब है। चंगेज खान सबूत बगदाद जब हुआ, उससे पहले वो बगदाद के नवाब में पहुंचा। अनपढ़ था, सहराए गोभी से उठा था। वहां पे आके उसने तकरीर की, कोई तहजीब और तलत्तन उसके पास नहीं, सहरा से उठा था। उसने आके तकरीर की, मैं हैरान रह गया, मुख्तसर सी तकरीर उसकी। उसने कहा लोगों, मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह ने भेजा है ताकि मैं इसके सरकश बंदों को सजा दूं। फिर सजा क्या हुई? इब्ने असीर कहता है सिर्फ 1 करोड़ मुसलमान बगदाद के अंदर कत्ल हुआ। कितना जी? 1 करोड़ सिर्फ बगदाद में। बगदाद एक शहर नहीं था, एक मुल्क था। फिर वो फिरता गया, अल्लाह को गिराता गया, मकानों को गिराता गया, कत्ल गारत करता गया। आज भी यही हाल, अभी ये स्टार्ट हुआ है जी। अरे वो चूड़ा यहां से हमारे इस्लाम ने मार मार के भगाया अंग्रेज, उसका इंतकाम हमने लिया कि हम उसके पीछे चले गए कि माई बाप हम भी इधर भी आ रहे हैं। और कहां का ये ट्रेंड है कुफर के मुल्कों में जाके नौकरी करना और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। मैं जानता हूं शख्स को, एक को, हजारों होंगे जो सूअर के गोश्त की बोटियां करते हैं वहां पर। मुंडा मार गया है। इस्लाम इजाजत नहीं देता कुफार के मुबारक में रहाइश इख्तियार करने की। अभी ट्रंप का एक पहला हमला है छोटा सा, जिस तरह हस्पानिया खाली करवाया था उन्होंने। 850 साल की मुसलमानों की हुकूमत थी स्पेन में, एक जिंदा नहीं छोड़ा था। घोड़ों के घुटनों घुटनों तक खून था,
लाखों मुसलमान समुद्रों में डबो डबो के मार दिए। ये याद रखें, ये जितना मुसलमान यूरोप में बैठा हुआ है, ये आतिशफशा पहाड़ पे बैठा हुआ है। जब चाहे इसका सारा माल जब्त कर ले, जब चाहे इसकी सारी जायदाद भारत के सरकार जब्त कर ले, और जब चाहे इसको गिरफ्तार करके कत्ल कर दे। इसकी एक टके की कीमत नहीं है। ये बेवफाई का अंजाम है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अपने पॉइंट की तरफ वापस आता हूं। उसने एक सरप्राइज दिया, मैं कादियानी। मैं हैरान परेशान रह गया। कहने लगी वो उस दिन भी कादियानी थी जब तेरे साथ शादी हुई थी, आज भी कादियानी हूं। तेरे साल में 25-26 साल का अरसा गुजारा, मेरे एक दफा भी मुसलमान नहीं हुई। मुझे कहने लगी ये पांचों के पांचों बच्चे मेरे हैं, ये मेरे साथ हैं, मैंने इनकी तरबियत की है, कादियानियत की। हमने क्या करना तो कुछ भी नहीं। मुसलमान नाश्ता खाया पिया, शादी की, मर गया, कंधों पर उठाया जाकर दफन कर दिया। अब भाई की कर रहे थे, रेलवे की भर्ती हुई, उसे 40 साल नौकरी भी नहीं, फिर रिटायर हो गए, मर गया, खत्म। मेरे पास एक पठान आया, कहने लगा था भाई आज मैंने बड़ा गौर किया, सुबह होती है मैं अपना खोटा गाड़ी लेके निकल जाता हूं मंडी में, वहां से सामान लाकर सारा दिन बेचता रहता हूं। जब रात पड़ जाती है वापस आ जाता हूं, मैं भी आ जाता हूं, खोता भी आ जाता है, खोता भी आके सो जाता है, मैं भी आके सो जाता हूं। सुबह मैं भी जाग जाता हूं, खोता भी जाग जाता है। मैं और खोता दोनों मंडी चले जाते हैं, फिर मैं और खोता सारा दिन फिरते रहते हैं। कल मैंने सोचा अल्लाह ने मुझे क्या किस लिए दुनिया में भेजा, ये क्या जिंदगी, इसी तरह की करोड़ों जिंदगी है जो बर्बाद हो रही। काम किया नहीं। तो कहा ये सारे बच्चे मेरे हैं, कादियानी हैं। तुझे पता है इस मकान की रजिस्ट्री भी तूने मेरे नाम कराई थी। ये सारे जेवरात जो तूने मुझे बना बना के दिए, गिफ्ट दिए, तहफ दिए, ये भी मेरे पास है। और जो सियालकोट का मकान है उसकी रजिस्ट्री भी तुमने मेरी मोहब्बत में मेरे नाम की थी। और बैंक के अंदर भी जितना अकाउंट है वो भी मेरे नाम है। अब बता कुत्ते के बच्चे क्या करना है तूने। अब कुत्ते का बच्चा क्या बोलता जी, भाई जो नबी का बेवफा गद्दार है, उससे कुत्ता बेहतर है जो अपने मालिक की रखवाली तो करता है। अल्लामा नवाज कश्मीरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, कहा हमसे तो गली का कुत्ता बेहतर है जो गली वालों का निवट खाकर पूरी गली की हिफाजत करता है, पहरेदारी करता है। हमने रसूल के नाम पर सब कुछ हासिल किया, हमने रसूल के साथ क्या वफा की, और अगर हमने वफा की होती तो मिर्जा कादियानी पैदा होता या उसकी नबूवत चल सकती थी। उसने कहा कुरान मुझ पर उतरा है, ये कुरान चल सकता था, हमने चलवाया है, सारा कुछ हमने किया है। मुझे बता एक मरतबा ये शैतान की बोतल सिर्फ लाहौर को रहता हूं 2 करोड़ को, शैतान की बोतल जिसका 10% से ज्यादा वहां जाता है। कुरान पाक के बैरूनी ज़बानों में वक्त कम है, जितने तर्जुमे हुए तहरीफी तर्जुमे वो शैतान ने करवाए। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर बैरूनी दुनिया को भी छोड़ दें। इस लाहौर शहर में 2 करोड़ में कादियानी पिए तो वो तो आबादी के एतबार से 1% भी नहीं है। तो कितनी बोतलें बिकेंगी जी उनकी, जहां 100 बिक जाएगी ना। तो ये लाखों करोड़ों की तादाद में ये बोतल यहां पे चल रही हैं, ये जाम, ये चटनियां, ये शरबत, ये फला सारी मसरूआत ये कौन खाता है? मुसलमान मुस्लिम, ये सारा गंदा ला रहा है दुनिया के अंदर। ये कौन पीता जी? मुसलमान पीता ना। अगर इस
اربیل کے حوالیے میں ایک چرس اسٹور ہے قادیانی کا، اگر صرف اس سے قادیانی سامان خریدے، صرف قادیانی، تو کتنے کارڈ آ جائیں گے؟ 2 3 4 آ جائیں گے نا۔ وہاں تو رش لگا ہوا ہے، پیسے نہیں وصول کیے جا رہے اس سے، دراصل نوٹ کمانا مل رہا ہے اور اس کا برابر رکھا جا رہا ہے۔ جہاں پہ تحریف شدہ قرآن چھپتا ہے، جعلی حدیث چلتی ہے، جھوٹے مبلغین کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، سارا کفر میں خرچ جاتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں اس کے سارے گاہ کون ہیں؟ یار گرانے جرم تو کر لیں۔ اور میں مغل پورے گیا، 7 سکول مرزائیوں کے، 7 سکول، 7 سکول مرزائیوں کے، ہائے بچے مسلمانوں کے، بچے مسلمانوں کے، ان کے ذہنوں میں شروع سے ہی زہر گھولا جا رہا ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سمت کا نگہبان نہیں، چوکیدار نہیں۔ آئے اور میٹھا میٹھا بات سن کے چلے گا، بھائی یہ تسبیح صبح پڑھ لو، یہ شام پڑھ لو، یہ دن کو یہ پڑھ لو، ختم۔ اور یہ طویل گلے میں لٹکا لو، ایک جیب کے اندر رکھ لو، ادھر اگر جیب ہے تو ایک ادھر بھی رکھ لو، 2 طویل کانوں میں دے دو، ختم ہو گیا جی۔ اور بھائی ابھی حمزہ کا کردار کہاں ہے؟ اور خالد بن ولید کی طرح کون اٹھائے گا؟ طارق بن زیاد کی طرح ہسپانیہ کے ساحل پر کون اپنی کشتی چلائے گا؟ محمود غزنوی کی طرح کون ہے جو ہندوستان میں 17 حملے کرے گا؟ شہاب الدین غوری، اس کی للکار میں کون آئے گا؟ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، احمد شاہ ابدالی، محی الدین اورنگزیب، ان کا کردار کس نے ادا کرنا ہے؟ بولے نا، یہ گالی دیتے ہیں صلاح الدین ایوبی کو، نہ مجھے دیتے ہیں نہ میرے باپ کو دیتے ہیں، جنہوں نے بگاڑا اسے دیتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، مودی کے کام میں اگر کہہ دیا جائے مودی محمود غزنوی آیا ہی، مودی کا پیشاب نکل جانا ہوتا ہے۔ جوتے مار کے رکھا ہوا نا، آپ کو تعجب ہوگا، اس لاہور شہر میں محمود غزنوی کی حکومت تھی، اس کا گورنر ایاز، اس کی قبر آج بھی اندرون شہر لاہور میں رنگول میں موجود ہے۔ تعجب کی بات سنیں، 1% آبادی تھی مسلمانوں کی، 1%، 99% کفر تھا، سارا ہی کفر، ایک مسلمان۔ حکومت ہماری تھی، حکومت ہماری تھی، یہ ان کا سب تھا، یہ ان کی غیر حمیت تھی۔ عبادات کا نام دین رکھ لیا۔ تو اس نے کہا، اور کتے کے بچے بتا کہاں جانا ہے؟ کتے کا بچہ لاہور آ گیا، پاکستان۔ میں نے کہا منحوس 25 سال زنا کرتا، حرامی بچے پیدا کرتا رہا، تمہیں بڑا شوق ہوتا قادیانی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا۔ ان کا مسلمان یاد رکھیے گا یہ نکتہ، قادیانی عورت کا مسلمان ہونا ادب ہے، کبھی ان سے شادی مت کرے جب تک بڑی لمبی یاری تصدیق نہ ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اب وہاں سے بھی گیا، یہاں سے بھی گیا، پاگل پھر رہا، مرئیت کا نشہ ہوا۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، LLB میں، ایوننگ کلاسز میں عصر اور مغرب کی نماز وہاں ہوتی تھی، تو ایک امام صاحب یعنی تب 30 سال کی عمر ہوگی، تو مغرب کی نماز پڑھاتا تو مزہ آتا، تو بڑی خوبصورت قرات کرتا اور مستقل امامت وہی کرتا۔ 2 سال کے بعد تعلیم مکمل ہو گئی، ہم بھی چلے گئے، وہ بھی چلا گیا۔ اس نے یونیورسٹی میں خط بھیجا، مسلمانوں اپنی 2 سال کی نمازیں دہرا لینا، میں قادیانی ہوں۔ پھر کہتا ہوں کہ کفر بچے چل رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ یہ تو
पता चलना है ना हशर के मैदान में जाके, जब अल्लाह के रसूल से हमने शफाअत मांगनी है, जब जामे कौसर मांगना है, पता तो उस वक्त चलेगा कि क्या होती है हमारे साथ। हमारे एक दोस्त थे, आरे बादाम में हाई स्कूल में पढ़ाते थे। कहते हमारे साथ एक टीचर खत्म नबूवत का काम करता, रसायल आते, खत्म नबूवत के तकसीम किए जाते, जो टीचर भी तकसीम करता। 25 साल उसने जॉब किया, इस्लामियत पढ़ाता था वहां स्कूल में, सारी जिंदगी इस्लामियत पढ़ाई। एक दिन खबर आई कि वो घर गया और वहीं पे मर गया। नारोवाल का वो गांव था, हम स्कूल में जो मजहबी लोग थे, हमने एक वैगन बुक कराई, उसके घर पहुंचे वहां पर नारोवाल में। जो गांव के उसके करीब ही एक दूध दही की दुकान आई, गर्मी बड़ी शदीद थी, हमने कहा पता नहीं वहां पे पानी मिलता है नहीं, तो हमने कहा यहां से लस्सी पी लेते हैं। हमने लस्सी बनवाई तो उसने जब 18-20 आदमी को देखा, दाढ़ियां रखी हुई हैं, टोपियां पहनी हुई हैं, उसने पूछा दूध वाले ने कि अदर सब कहां है? उन्होंने कहा हमारा एक साथी एक कुलीग है यहाँ पर टीचर, उसका वसाल हो गया तो नमाज जनाजा में आए। क्या रजियों ने कादियानी में कहे कादियानी है 20 साल 25 साल उसने काम किया, इस्लामियात पढ़ाई, खत्म नबूवत का वर्क करो, मुजाहिद खत्म नबूवत। कमाल करते हैं, मेरे साथ बचपन में की तरह सारी जिंदगी यहाँ पर उसके दादे पड़दादे बाप को पूरे खानदान को जाता, आपके बात कर रहे। जाके हमने एक बंदा भेजा, तस्दीक की तो वो वाकई कादियानी था। 25 साल तक साथ कंधे से कंधा जोड़ के खत्म नबूवत का काम करता रहा, इस्लामियात पढ़ाता रहा, कोई पकड़ न सका उसको। ये कादियानी है। और सबसे बड़ा अलमिया भी यह है कि बड़ी कसीर तादाद में आजकल आपको पता है कि रिश्ते नाते जो है ना, ये बड़ा मसला बन गए हैं, और रिश्ते अब अगयार में बराबरियों से बाहर हो रहे हैं। बड़े बड़े अदारे हैं जो ये काम करते हैं। ये कादियानी अपने आप को मुसलमान जाहिर करके रिश्ता कर लेते हैं और मुसलमान की लड़कियां ब्याह के ले जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में ये वारदातें उनके अंदर हैं, ले जाते हैं। 2 बच्चे हो गए, फिर जाहिर करते हैं पता कहां जाना, मैं तो कादियानी। 3 बच्चे हो गए, जहेज पे कब्जा कर लिया, जेवर पे कब्जा कर लिया, हर चीज समेट ली, उसकी इज्जत बर्बाद कर दी कि वापस जाते हुए उसको शर्म आती है, अब पता कहां जाना है। इन बच्चियों की इज्जतों का हिसाब किसने देना है? बोले ना, बोले जी। इन लुटती हुई इज्जतों का हिसाब, इस्मतों का हिसाब, इन तार इज्जतों का हिसाब किसने देना है? हमने देना है। जो यहां बैठते हैं उन्होंने देना है, जिनका फर्ज है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिप्टी मैनेजर, उनकी बेटी की शादी हुई, डेढ़ साल गुजर गया, एक बच्ची पैदा हुई। लड़के ने अंगूठी अपनी बीवी को पेश की तोहफतन, और दूसरा उसने कहा तोहफा ये देना चाहता हूं कि अब हमारी फैमिली हो गई है, तो मैंने कहा आपको बता दूं मैं कादियानी। अब उस बच्ची पे क्या बीतेगी, वो अपनी मां को क्या कहेगी, अपने बाप को क्या कहेगी, अपने भाइयों को क्या कहेगी, और इस दलील माशरे को क्या कहेगी जो इनको जंजीर नहीं पहनाता। आपने देखा होगा 100 का नोट होना, आप रेडी वाले को दे, वो इतना सियाना है जो उसको यूज करके देखता नहीं, जो कॉन्फिडेंस है उसका साइन उसको देखता है ना, और 100 का नोट है उसकी परख करता है, मरई की परख नहीं करता, झूठी नबूवत की परख नहीं करता। और उन्होंने मुतालबा माना कि हम इनको यहां से निकालेंगे, फिर उन्होंने निकाल के जो बाहर से ईसाई पढ़ने के लिए आते हैं गरीब मुल्कों से, उन चूड़ों के साथ वहां पे फेंका इनको।
پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیث تھا. مہم چلائی, کوئی قادیانی مسلمانوں کے میس میں داخل نہیں ہو سکتا, برتنوں میں کھانا نہیں کھا سکتا. جھکنا پڑا, مانا انہوں نے. اب بھی قانون موجود ہے, کوئی قادیانی پرائیویٹ جتنے ملک شیک وغیرہ جوسز وغیرہ کی دکانیں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, ان کے نام نکلنے کے وہاں پر کوئی قادیانی مسلمانوں ان برتنوں کے اندر کسی قسم کا مشروب نہیں پی سکتا. اور تعجب زدگی کی بات آپ کو بتاؤں, ان بے نوجوانوں نے وہ جین پہننے والے, وہ کاؤبوائے شرٹیں پہننے والے, وہ ہاتھوں میں کڑے رکھنے والے, وہ جوگر پہننے والے, ان کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا یہ بھی گوارا نہیں, ہم ان کو کلاس میں بھی نہیں بیٹھنے دیں گے. پھر اس پہ بات ہوئی, یہ ساری کلاس کی کرسیاں پڑی ہیں, وہ کونے کے اندر وہاں کا دلی کتا باندھا ہوا ہے. مجھے آپ کے چہرے سے کوئی تاثرات نہیں ملتے ہیں, ایسے ہی رہنے کا پروگرام ہے. ہوتا نا آپ کو چمک آتی ہے یار سے کچھ کرنا ہے, ندامت ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے یار جو گزر گیا تو گزر گیا, جو گزر گیا سو گزر گیا, لیکن اب تو کچھ کرنا ہے. تو میں نے کہا ہم یہاں پہ لڑتے تھے, جھگڑتے تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں, جہاں سے ہم سوچتے ہیں ہمیں بہت کچھ ملے گا وہاں سے کچھ نہیں ملتا, اور جہاں سوچتے ہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا وہاں سب کچھ ملتا. کینڈیڈ کالج کینڈیڈ یونیورسٹی میں جانتے ہیں, کوئی جواب نہیں جانتے ہیں, یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں ہماری وہ بچیاں صرف 3 گھر میں اپنا کپڑا اپنے سکول بنا لیتی, بس آدھا جسم ننگا ہوتا ہے. میرے صحافی دوست اب نوائے وقت کا, اس کے پاس میرا لٹریچر تھا آشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسے وہاں تقسیم کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ ان بچیوں نے قادیانی لڑکیوں کو پانوں سے پکڑ کر گھسیٹا, ایڑی والی جوتیاں اتار کے ان کے سروں میں مار مار کر کے سر پھینک دیے. تو ہمارے نبی کی جان میں بکواس کرتی, ہم تو زندہ نہیں چھوڑے. پرنسپل کو پرنسپل والی بڑی میں بال نہیں چھوڑے, ہم نے ان کو زندہ نہیں جانے دینا یہاں سے. یہ ہمارے پیغمبر کی شان میں وہ تعریف کرتی ہے. ہسپتال پہنچایا گیا ان کو, اور کہا کہ یہ آئی تو ہم ان کو قتل کر دیں گے. 1.5 مہینہ تک قادیانی لڑکیاں یونیورسٹی میں نہیں آ سکی. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. قادیانیوں کو والدین آئے, ہماری بچیوں کا سال ضائع ہو رہا ہے, کچھ کریں. پرنسپل نے کہا تو آٹا کی پروگرام میں دوری میں جوتیاں پوڑیاں. وہ لگے قوم اس نام دے ہوتے کدی نمبر نہیں ملے کرتی, تسی سمجھے یہ سمجھے نا. علامہ اقبال میڈیکل کالج کے اندر میں نے ایک ٹیم تیار کی, وہ ماشاءاللہ 6 فٹ سے نکلتے وہ نکل بڑے کڑیے جوان, سردن وسیم FRCS چھوٹی کا سردن لاہور کا آپ تو مرد کو گیا ہوگا, وہ کھڑا ہے پر دیکھیں سمجھا دی نہیں تو کیا, وہ کھڑا ہے ہاسپٹل میں. لڑکا گیا انہوں نے چڑھیا جو ہاتھ پاگل ایسا چکے ایپل جاتا درن زمین پہ, وہ کیا ہوا کیا ہوا, یہ ہوا کیا قادیانی ہو. دوسرا ایسے اٹھایا زمین پہ, قادیانی ہو, سارا قادیانی ڈاکٹر وہاں سے بھاگ گیا. جس علاقے کے اندر قادیانی تبلیغ کر رہا اور مسلمانوں کے ایمان لوٹ رہا ہے, اگر مسلمان وہاں پر خاموش ہے تو اس کے ایمان کی موت کی دلیل ہے. کیا کہتے جی, بس 10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں جی.
پچھلے دنوں 2-3 سال ہو گئے اخبار میں آیا کہ جرمن کے اندر مسلمانوں نے یورپ کی سب سے بڑی مسجد بنائی ہے. بڑے خوش ہوئے. اس کی تصویر بھی جگمگا رہی ہے, لائٹنگ ہو رہی ہے. 15 دن بعد پتہ چلا قادیانیوں کی ہے. یورپ کی سب سے بڑی مسجد. ایک دوست نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میں ان کے کنجر خانے سے یہ مسجد کہتے ہیں وہاں گیا. طاہر بھائی وہاں میں پھوٹ پھوٹ کے گیا. وہاں گورے بھی تھے, کالے بھی تھے, عربی بھی تھے, اجمی تھے, افریقی بھی تھے, رشین بھی تھے. ہر نسل کا اور ہر رنگ کا بندہ تھا جو قادیانی ہوا تھا. اب انہوں نے کسی کے کھاتے پڑھنا ہے نا, کس کی حفاظت نہیں کی. کیا کہتے ہیں جی کہ جب ان کا ایمان لٹا تم کہاں تھے؟ مولانا ابو الحسن ندوی ایک حدیث سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے لکھتے ہیں جس دور میں کسی مسلمان کا ایمان لٹے گا, جس دور میں کسی مسلمان کا ایمان لٹے گا, اس دور کے سارے مسلمانوں کو قیامت کے روز اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس کے ایمان کا حساب دینا پڑے گا. تو اس وقت جوان تھا, تندرست تھا, توانا تھا, باسط تھا, بازسور تھا, زبان آور تھا, بڑا کرتا دکھتا تھا. بتا اس میرے بندے کا ایمان لٹا, یہ مرتد ہوا. تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ تو بھی تھا, تو اس کا ہمسایا تھا, تو اس کا بھائی تھا, تو اس کی ماں تھی, تو اس کا دوست تھا, تو اس کا استاد تھا. بتاؤ تم سب لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے ارتداد کا جواب ہم نے دینا. کہاں جائیں, کس کو سنائیں؟ اپنی نصف صدی کی محنت کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریروں میں روتے ہوئے کہتے تھے میں قبرستان میں خطاب کرتا رہا, میں قبرستان میں خطاب کرتا رہا, میں قبرستان میں اذان دیتا رہا, میں قبرستانوں میں اذان دیتا رہا, قوم نہیں آئی. ایک موقع فرمایا اگر یہ میں خطاب سورج سے کرتا اندھا ہو جاتا, چاند سے کرتا بے نور ہو جاتا, ستاروں کو سناتا اپنی کہانی غمناک اور جھڑ جاتے, دریاؤں سے سناتا ان کی روانیاں رک جاتی, درختوں کو سناتا ساکت ہو جاتے, چٹانوں کو سناتا ان کے جگر باش ہو جاتے, پانی کو سناتا میرے ساتھ دوڑنے لگتا. لیکن افسوس میں مسلمانوں سے مخاطب رہا, میں مسلمانوں سے مخاطب رہا, میں مسلمانوں سے مخاطب رہا. اس قوم نے بذیت کو اپنے دامن میں رکھ کے پالا ہے, اسے اپنا خون جگر پلایا ہے, اس کی خود پرورش کی ہے, ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں, ان کے ساتھ مراسم رکھے ہیں, ان کے ساتھ مل کر کاروبار کیے ہیں. ہمیں نے پالا ہے, ہمیں نے پالا ہے. جو کام نہیں کرتا نا, حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آ گیا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے قیدہ ختم نبوت ایک عقیدہ ہے. میری بھائی یہ بنیاد ہے. کئی لوگ کہتے ہیں یہ جز ہے دین کا, اللہ کی قسم یہ جز نہیں, یہ کل ہے. کیا ہے وہ تو بڑا یاد ہے, کتنی اونچی بول, کل ہے. کیسے کیسے کل ہے؟ میں نے کہا ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے, بچ جاتا ہے. ایک تیرے جیسا سادہ لوگ آتا ہے, کہتا کوئی بات نہیں, اس کے ہاتھ تو ٹھیک ہے نا, اس کے بازو ٹھیک ہے, اس کا ناک ٹھیک ہے, اس کا سر ٹھیک ہے, اس کی گردن ٹھیک ہے, اس کی آنکھیں ٹھیک ہے, اس کے دانت بالکل ٹھیک ہے, اس کی انتڑیاں ٹھیک ہے, اس کا معدہ ٹھیک ہے.
नाम जिंदगी है और दिल की खामोशी का नाम मौत है। जब दिल पे मौत आ जाती है तो सारे अदा पे खुद ब खुद मौत आ जाती है। खत्म नबूवत इस्लाम के दस्त के अंदर धड़कता हुआ दिल है। इस धड़कन की आवाज इस्लाम है और इसकी खामोशी का नाम कुफर है। कोई दूसरे के कुल है। एक मिसाल और देता जाऊं, मेरा एक दुश्मन है, मेरे पास उसके लड़ने के लिए दो हाथ हैं, वो मेरे दो हाथ काट देता है। मेरे पास लड़ने के लिए दो बाजू हैं, वो मेरे दोनों बाजू काट देता है। मेरे पास उससे लड़ने के लिए दो टांगे हैं, वो मेरी एक टांग काट देता है। मैं दूसरी टांग से लड़ता हूं, वो मेरी दूसरी टांग भी काट देता है। मेरे पास उससे लड़ने के लिए एक जबान है, मैं अपनी शोला नवाई के साथ, अपनी आकश गुफ्तारी के साथ उसके खिलाफ इनकलाब बर्पा कर सकता हूं, वो मेरी जबान काट देता है। मेरे पास उससे लड़ने के लिए दो आंखें हैं, मैं अपनी आंखों की सुनाई के साथ, अपनी आंखों की जुम्बश के साथ उसके खिलाफ एक नफरत पैदा कर सकता हूं, वो मेरी आंखें भी निकाल देता है। लेकिन दोस्तों, अगर वो ना मेरी आंखें निकाले, ना मेरे हाथ काटे, ना मेरे बाजू काटे, ना मेरे पांव काटे, ना मेरी टांगे काटे, ना दीगर हिस्से काटे, वो सिर्फ मेरी इशारा काट दे तो सब खुद ब खुद कट गया। खत्म नबूवत दीन की इशारत है। अगर ये सलामत है तो दीन बाकी है, अगर ये सलामत नहीं है तो दीन बाकी नहीं है। क्या खूब कहा शादी रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया अगर कुरान पाक की 666 आयात को एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो खत्म नबूवत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ख़ीरा हदीस को अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो खत्म नबूवत है। फुक़हा की सारी जिंदगी की मेहनतों कोशिशों रियासतों को अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो खत्म नबूवत है। तसव्वुफ के सारे सिलसिले के मगज को अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो खत्म नबूवत है। फरमाया इस्लाम के अंदर एक ही मसला है, उस मसले का नाम खत्म नबूवत है, बाकी सारे मसले इस मसले से निकलते हैं। नहीं समझ आई मेरा क्या? हाय अल्लाह। आखिरी बात कहने बात को खत्म करता हूं। और इस पर जरा तवज्जो चाहता हूं। एक बात इससे पहले कह दूं, ये बात याद रखना, हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं कि एक वक्त आएगा इनमें से कोई भी नहीं होगा हम से, ठीक है? हम सारे मुस्तकबिल के मुर्दे बैठे हैं, ठीक है ना? वक्त कह रहा हूं सारी मुस्तकबिल की मैयतें हैं। एक वक्त था जब हम इस दुनिया में नहीं थे, एक वक्त आएगा जब इस दुनिया में कब्रिस्तान बड़ी तेजी से आबाद हो रहे हैं, मुर्दे ज्यादा हर जगह नहीं मिल रही। कभी ये कंप्लेंट भी नहीं सुनी थी कि मैयत को जगह नहीं मिल रही। जिंदा को रहने के लिए प्रॉब्लम होती थी। हमारा लाहौर का मियानी साहब का कब्रिस्तान हर साल 12,000 लाहौरी खा जाता है, तो बाकी हजारों कब्रिस्तान है, क्या हाल होगा? मांग रहे हैं वो और भेजो, कब्रिस्तान कह रहे हैं और भेजो, और भेजो। मुर्दे में मुर्दा, मुर्दे में मुर्दा, मुर्दे में मुर्दा। वहां क्या होता है? किसी ने क्या खूब कहा कि वहां क्या होता है कि लाहौर शहर के किसी एक कब्रिस्तान से एक मुर्दा खड़ा होकर बता दे कि लोगों यहां क्या होता है, ये सारी दुनिया में होश हो जाएगी, कारोबार छूट जाएंगे, खाना पीना भूल जाएगा कि यहां क्या होता है। हाँ, हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैयत के घर वालों को पता चल जाए कि कब्र के अंदर मैयत के साथ क्या होता है, वो इसे दफन करने से इनकार कर दे। वहां हमने जाना है। 3 बातें हर बंदे के साथ होनी है। मौत आनी है, आनी है ना? क्या कैफियत रो निकलने की, लज्जा तारी
جسم سے نکلنا ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر تک نکلنا ہے، ایک ایک عضو سے نکلنا ہے اس میں. یہ منظر کیا ہوگا؟ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مردہ اسرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. ہر مرنے والا اسرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. فرمایا سرور کلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھا بھی اسرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو بنا دار کر دی جاتی ہے. یہ منظر ہونا ہے نا. نمبر 2 قبر جانا ہے نا، وہاں کیا ہونا ہے تفصیلات آپ جانتے ہیں. نمبر 3 حشر کا میدان، جہاں پلسرات بھی ہے، جہاں حوض کوثر بھی ہے، جہاں میزان بھی ہے، جہاں کا ایک دن ہر 50,000 دنوں کے برابر ہے. یہ سب کچھ کیا ہے. اور سارے صحابہ ان تمام کاموں سے نجات کے لیے سرور کونین کی شفاعت مانگا کرتے تھے. اولیاء اللہ شفاعت مانگا کرتے تھے، امامین شفاعت مانگا کرتے تھے. ہمیں بھی وہ فکر ہے. حشر کا میدان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان ہے. جس کو شفاعت کی پرچی مل گئی اس کا بیڑا پاک ہے. آپ شافع محشر ہیں، اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے، آپ ساقی کوثر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حشر کے روز اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا. سوال ہوا آپ کے حوض کوثر کے جام کتنے ہیں؟ کہا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے میرے حوض کوثر کے جام ہیں. نہ آج تک کوئی ستاروں کو گن سکا، نہ کوئی ایک جام پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. تو ابھی ہم نے کوشش کی ہے حوض کوثر کا جام حاصل کرنے کے لیے. یارو ایک بوتل پانی کی پلاسٹک کی ہوتی ہے، پانی کی بوتل اس کی بھی قیمت ہے نا. 20-25-30 روپے لیتا ہے تب پانی کی بوتل ملتی ہے، اور حوض کوثر کی بھی وہ قیمت تو ہے نا. اور جانے والوں نے ادا کر کے کہیں اس کی قیمت ہم نے کیا کیا ہے. اور آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا میں پاکستان سے 3-4 سال کی بات ہے اور ختم کر رہا ہوں. جی 1 گھنٹہ میرا پورا ہو گیا. موچی دروازہ لاہور میں آل پارٹیز تحفظ ختم نبوت کانفرنس تھی. توجہ چاہتا ہوں اس بات پہ. یہ حاصل گفتگو ہے، حاصل محفل ہے. رات کے اجلاس میں لاکھوں لوگ اس میں شامل ہیں، مجاہدین ختم نبوت. رات کے اجلاس میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمانوں، جب مسلمہ کذاب نے تاج و تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، اس کے پاس شالی سوار کا لشکر جرار تھا، عورتیں بچے اور بوڑھے الگ کر کے. ادھر سیدنا صدیق اکبر کی نوزائیدہ حکومت کی اسلام خطرات میں گھرا ہوا تھا، ادھر اس نے دعوی نبوت کر دیا. صدیق اکبر نے فرمایا مدینہ رہتا ہے جو جز کہتے ہیں ان کے لیے. ابو بکر صدیق نے فرمایا مدینہ رہتا ہے رہے، مٹتا ہے مٹ جائے، لیکن جھوٹے نبی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر. مسلمہ کذاب 850 کلومیٹر دور تھا مدینہ منورہ سے. یمامہ میں، یمامہ کا علاقہ آج کے سعودی عرب کے شہر ریاض میں آتا ہے. صحرا ہی صحرا ہے. 850 کلومیٹر کا سفر طے کر کے صحابہ نے جانا ہے لڑنے کے لیے. کس کام کے لیے؟ ختم نبوت کے لیے. ختم نبوت مردئی ملا. باجی ٹھیک ہو نا؟ باجی کہہ رہے ہو؟ السلام علیکم مردئی. بچے ٹھیک نے؟ یعنی چھوٹے مردود جو ہے نا ٹھیک ہے. لکھ اللہ تیرے جمت بغیر تھا. اور
جسے بیٹی پہ غیرت نہ آئے اسے کنجر کہتے ہیں، جسے بیوی پہ غیرت نہ آئے اسے کنجر کہتے ہیں، جسے ماں پہ غیرت نہ آئے اسے کنجر کہتے ہیں، جسے آمنہ کے جان پہ غیرت نہ آئے اسے سپر کنجر کہتے ہیں۔ حق سچ ہے۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رسالت پہ لعنت تسیح پہ لعنت دجال پہ لعنت۔ ذرا توجہ کیجیے، بدر کی جنگ ہوئی، کفار مکہ سے آئے، مکہ سے آنے کے لیے 300 میل کا فاصلہ طے کر کے، احد بھی ایسے، خندق بھی ایسے، دیگر غزوات اور سرایا بھی قریب، یہ پہلی جنگ ہے اس لٹے ہوئے حالت کے اندر کہ سرور کونین کے وصال سے صحابہ کے کلب زبر خون کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ مسلمہ اس وقت پہ دعوی نبوت کرتا ہے، صدیق اکبر اس سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، مسلمہ زندہ ہو اور ابو بکر بھی زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لشکر کو روانگی کا حکم دیتے ہیں، لشکر روانہ ہوتا ہے، چند ایک بوڑھے عورتیں بچے باقی رہ گئے، باقی اس مدینہ خالی ہو گیا، سب یمامہ کی میدان کی طرف دوڑ گئے۔ فرمایا شیخ الاسلام نے رحمت اللہ علیہ، جب یہ لشکر روانہ ہو رہا تھا، جب جہادی آیات پڑھی جا رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، جب رسمیہ شاعری پڑھی جا رہی تھی خون گرمانے کے لیے، جب نعرہ تکبیر بلند ہو رہے تھے، جب تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا، جب نیزوں کی انیوں کو آگ دی جا رہی تھی اور صحابہ گھوڑوں پہ کاٹیاں ڈالے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، ان کی لگامیں کھینچ کے چل پڑے، تو صدیق اکبر اس لشکر کے ساتھ ننگے پاؤں خاک کے اندر دھول کے اندر پیدل دوڑ رہے ہیں اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے۔ باقی اسلام اللہ کے سپرد، ننگے پاؤں دوڑ رہے ہیں۔ یہ ابو بکر یہ تیرا مزاج تھا، آج ایک ہمارا مزاج ہے۔ فرمایا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، جب یہ لشکر اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت اس لشکر پر اللہ کی جو رحمتیں، جو انوار و تجلیات نازل ہو رہے تھے، فرمایا اللہ کی قسم آج کے مجاہدین ختم نبوت پر بھی اللہ کے وہی انوار و برکات اور وہی رحمتیں اسی طرح نازل ہو رہی ہیں، اسی طرح نازل ہو رہی تھیں۔ فرمایا لوگوں اس پہ کوئی تعجب نہ کرنا، اس پہ کوئی حیرانی کا اظہار نہ کرنا، وقت کا فرق ہے، کام ایک ہی ہے۔ صحابہ نے اپنے وقت کے جھوٹے نبی کے خلاف کام کیا، آج ہم اپنے وقت کے جھوٹے نبی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ لوگ بدلے اور شکر کرو اللہ نے جو کام یمامہ کے صحابہ سے لیا تھا، آج وہ کام ہم سے لے رہا ہے۔ بے شک اللہ نے ہمیں صحابہ کی ورتیاں پہنا دی، اللہ نے ہمیں صحابہ کے مورچوں میں بٹھا دیا، اللہ نے ہمیں صحابہ کے گھوڑوں میں بند دیا، اللہ نے وہ شمشیریں ہمارے ہاتھ میں دے دی، وہ کام ہمیں سونپ دیا۔ صحابہ اپنا فرض ادا کر کے جنت کے مسافر ہو گئے، آج ہم اس کام کو کر رہے ہیں۔ ہم چلے جائیں گے اور مجاہدین ختم نبوت آئیں گے، وہ چلے جائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، گردش الليل والنہار جاری رہے گی، دن رات کا مسلسل چلتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بے شک محافظان ختم نبوت زندہ باد، محافظان ختم نبوت زندہ باد، محافظان ختم نبوت زندہ باد۔ کافر کافر قادیانی کافر، کافر کافر قادیانی کافر، کافر کافر قادیانی کافر۔ یہ سلسلہ انوار و برکات کا آج کے مجاہدین پر بھی اسی طرح ہے۔ آگے سنیے، فرمایا قیامت تک جتنے لوگ یہ کام کرنے والے رہیں گے، ہم سب کا جرنیل ابو بکر صدیق ہے۔ اس لشکر کا پہلا حصہ ابو بکر صدیق ہے، بے شک اور اس لشکر کا آخری حصہ اس ختم نبوت کے آخری جو مجاہدین ہوں گے وہ ہے۔ بے شک
اور فرمایا سنو لوگوں تعجب نہ کرنا قیامت والے دن یہ سارا نسل ختم نبوت کا بغیر حساب کتاب کے صدیق اکبر کی قیادت میں جنت میں داخل ہوگا. صدیق اکبر تیرا قافلہ صدیق اکبر تیرا قافلہ صدیق اکبر تیرا قافلہ بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا. اور سنا لوگوں سنو تعجب نہ کرنا اگر لاہور سے ایک گاڑی کراچی روانہ ہوتی ہے اس کے پیچھے 100 ڈبے بندے ہیں تو جہاں انجن کراچی پہنچتا ہے وہاں آخری ڈبہ بھی کراچی پہنچتا ہے. فرمایا ہم آخری ڈبہ نہیں لیکن بندے تو صدیق اکبر کے ساتھ ہے نا. اور کہا پھر سنو ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہوں گے نمازیوں کو پکارے گا وہ حاجیوں کو پکارے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دروازوں میں سے ہمیں مجھے کون پکارے گا. کہا ابو بکر تجھے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے یہ تیری مرضی ہے تو کس کا انتخاب کرتا ہے. کہا لوگوں سنو جس دروازے سے ہمارا جرنیل ابو بکر صدیق داخل ہوگا اسی دروازے سے ختم نبوت میں سارا لشکر جنت میں داخل ہوگا. کیا کہتے ہیں جی اس پہ ایک اور تصدیق نامہ دے دوں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے میں انور شاہ کشمیری اس شخص کی جنت کا ضامن ہوں. یہ لوگ باتیں ایسے نہیں کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں دوسری روایت میں آتا ہے جس نے 5 منٹ بھی ختم نبوت کا کام کیا جہنم میں نہیں جائے گا. کیا کہتے ہیں جی ہمارے دوست تھے سینئر دوست تھے غلام نبی بڑا زیادہ ختم نبوت کا مجاہد شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑا پیار تھا. شاہ جی کہتے گجرا والے آئے میں انہیں اپنے گھر لے گیا. آدھی رات کا وقت تھا میں اٹھا دیکھا شاہ جی رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. شاہ جی نے سلام پھیرا. شاہ جی اپنے کارکنوں کے ساتھ بڑے بے تکلف ہوتے تھے. سلام پھیرا میں نے امیر شریعت کو کلائی سے پکڑ لیا. کہا شاہ جی میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. پوچھا کیا بیٹا. کہنے پہلا وعدہ یہ ہے کہ آپ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. دوسرا وعدہ یہ میری شادی کو 10-12 سال ہو گئے میری اولاد نہیں. شاہ جی مجھے اللہ سے بیٹے دے کر دیں. شاہ جی نے فرمایا غلام نبی انکساری کے ساتھ اگر اللہ نے مجھے جنت عطا کی تو اللہ کی قسم تو ایک غلام نبی کیا ہے عطا اللہ شاہ بخاری اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک ختم نبوت کو ایک ادراکار کو اپنے ساتھ نہیں دے دے گا. کہنے لگے دوسری بات چند سالوں میں پوری ہو گئی اللہ نے مجھے 2 بیٹے بھی عطا کر دیے. اور اسی سلسلے کا ایک آخری نقطہ میں سیالکوٹ کے انوار حال میں تقریر کر رہا تھا. میں کہا میری بات سارے غور سے سن لیں. بڑا مجمع تھا. ہم لوگ جو ختم نبوت کا ٹوٹا پھوٹا کام کرنے والے ہیں اسی 2 درجے نہیں جانا انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. ختم نبوت کا کام کرنے والے اسی 2 درجے نہیں جانا انشاءاللہ. میں نے 2-4 دفعہ ریپیٹ کیا تو مفتی صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ 2 درجے نہیں جائیں گے. میں کہ اسی 2 درجے اس کر کے نہیں جانا کہ 2 درجے مرد قادیانی نہیں ہونا. جتنے انہیں ہونا اتنے اسی نہیں ہونا. ٹھیک ہے پتا نہیں ہے گل جتنے انہیں ہونا اسی نہیں ہونا. چھاٹا ہونا میں کہ کتے کا بیر ہے کتا وہ ایک تصویر مرزائیوں پہ لعنت. ساڈا ایک کتے کا بیر ہے اور میں کہ فرض کر لو اگر اسی جہنم میں چلے جانے ہیں مرزا قادیانی کا ہوں گا اور کہتا بڑے نقشے کرتے سو بڑے پروگرام کرتے سو بڑے نبی دے اور بڑا
نہیں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ یارو میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ اس کام کو لے لو یار، اس کام کو سنبھالو، یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، وہ آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ کرے ہمیں یہ کام سمجھ آ جائے۔ پھر ایک نکتہ میں آگے جاتے جاتے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے کہ چھوٹی سی بات ہے، کہتے ہیں میں نے ایک شخص دیہاتی دیکھا، میں نے ساری زندگی میں اتنا ذہین و فطین اور ہوشیار آدمی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کون؟ کہا وہ دیہاتی میرے سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا اور آ کر بڑی میٹھی زبان میں کہتا ہے، اے اللہ اگر تو مجھے بخش دے گا، اے اللہ اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اور اے اللہ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جائیں گے، اللہ مجھے اپنے نبی کی خوشی کے لیے بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عثمانیہ